السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ اور آف لائن بھی، کہ وہ لوگ صرف بولتے رہتے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے، امت مسلمہ میں اتحاد ہونا چاہیے۔ بھائی نہیں ہوگا اتحاد۔ اب بولے ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ جو ہے ہوپ لیسنس والی بات کر رہے ہیں، نگیٹو بات کر رہے ہیں۔ ہم بولے ہاں بھائی، میں نگیٹو ہی بات کر رہا ہوں، پازیٹیو بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پازیٹیو کر کر کے نا ہم لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ جب تک نگیٹو بات کرو گے نہیں، سچائی تو ہمیشہ نگیٹو ہوتی ہے۔ سچائی تو یہ ہے لا الہ لا ہمیشہ نگیٹو ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو نگیٹو بات ہے میرے بھائی۔ مطلب جتنے بھی خدا ہے اس کا نیگیشن، پھر ایک کا افرمیشن، تو نگیٹو ہی ہوا نا۔ پہلے نیگیشن ہوا، اس کے بعد یہ۔ تو ہمیں جو ہے اپنے لائف سے جو ہے چیزوں کو ہٹانا پڑے گا، چیزوں کو ایڈ کرنا نہیں پڑے گا۔ ہم لوگ کو تھوڑا بہت نگیٹو بننا پڑے گا، اور نگیٹو ہی بننے سے جو ہے ہم لوگ کی نجات ہے۔ پازیٹیو بننے سے، پازیٹیو کا مطلب کیا ہے؟ نگیٹو اور پازیٹیو سے دونوں میں نے ریلیٹیو ٹرم یوز کر رہا ہوں، لیکن پازیٹیو بننے کا مطلب کیا؟ اگر آپ جو ہے پازیٹیو ہی بات کہتے جاؤ گے، اگر آپ یہ خالی نعت ہی سناتے جاؤ گے، آپ خالی میٹھی میٹھی بات ہی بولتے جاؤ گے، تو کوئی چینج آنے والی نہیں ہے بھائی۔ آپ خالی نعت گا رہے ہو، آپ یہ کر رہے ہو، آپ وہ کر رہے ہو، کوئی چینج نہیں آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب تک بولو گے نہیں، آپ جب تک جڑ پہ وار نہیں کرو، آپ جب تک یہ بات بولو گے نہیں کہ اس مولویوں کے وجہ سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، جب آپ یہ بات بولو گے نہیں تو یہ تو نگیٹو بات ہو گئی نا۔ یہ چیز تو نگیٹو۔ آپ جو 1400 سال سے جو ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، ایک دن آپ ہی کو سمجھ میں آیا، ہاں یہ نگیٹو بات ہو گئی نا۔ بھائی اسی سے آپ دیکھنا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہے یا گاندھی صاحب ہے، یہ لوگ کیا پازیٹیو بات کر کر کے جو ہے آگے بڑھے؟ یہ لوگ سب سے زیادہ نگیٹو بات کر کے آگے بڑھے۔ یہ لوگ جو ہے بابوں کی جو ہے غلطیاں نکال رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے علماؤں کی غلطیاں نکال رہے ہیں، اور بول رہے کہ دیکھو اس وجہ سے جو ہے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، مسلمان کی بدنامی ہو رہی ہے، مسلمان کا ایمان جو ہے خطرے میں پڑ رہا ہے۔ اب آتے ٹاپک پہ۔ ٹاپک یہ ہے کہ اتحاد نہ ہونے کا سب سے بڑا کارن کیا ہے؟ اتحاد نہ ہونے کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا۔ جب اتحاد کی جو آیت بھی ہم لوگ کوٹ کرتے ہیں نا، تو اس آیت میں بھی قرآن کا ہی ذکر ہے، وَاعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ تو نہ ہی ہم لوگوں نے اللہ کی رسی کو تھاما جو قرآن ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے فرقوں میں بٹیں گے۔ اب آپ بولیے گا نہیں قرآن تو ہر فرقہ مانتا ہے، قرآن ہر فرقہ نہیں مانتا۔ قرآن کا انٹرپریٹیشن جو ان کے مولویوں نے کیا ہے اس کو ہر فرقہ اپنا مانتا ہے۔ ڈائریکٹ قرآن پڑھنے والوں کوئی بھی فرقہ کبھی یہ نہیں بولتا ہے کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ قرآن پڑھو اور اپنا عقل استعمال کرو۔ جتنے بھی فرقے ہیں وہ صرف یہی بات بولتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے قرآن کا ترجمہ تو پڑھو، ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ کے ساتھ آپ تفسیر بھی پڑھو، اور وہ بھی تفسیر ہمارے علماء کی پڑھو، کیونکہ جب تک آپ تفسیر نہیں پڑھو گے تب تک آپ کو قرآن کی بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو جب یہ بات آپ ہر فرقہ اپنے ہی اوپر یہ کرے گا، تو یہ لوگ قرآن کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، یہ لوگ قرآن کا تفسیر جو ان کے عالم نے کیا ہے اس کے طرف یہ لوگ بلا رہے ہیں۔ کوئی بھی بندہ یہ بات نہیں بولتا ہے کہ بھائی یہ لوگ قرآن کا ٹرانسلیشن اس کو خود سمجھنے کی کوشش کرو، کوئی نہیں۔ اہل حدیث بھی نہیں بولتا، اہل حدیث بھی یہی بولتا ہے کہ ہم قرآن کو سلف کے فہم سے سمجھیں گے۔ ویسے تو دوسرے لوگ جو ہے وہ جب غیر اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور ڈائریکٹ اللہ سے دعا نہیں مانگتے تو ان کو یہ لوگ کافر اور مشرک بولتے ہیں، اور ان کا خود کا یہ حال ہے کہ جو بندہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنے کو کہہ رہا ہے اس کو بولتے ہیں نہیں ہم لوگ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھیں گے، ہم لوگ سلف کا فہم سے پڑھیں گے۔ تو یہ تو دوگلی پالیسی آپ کے اندر دکھ گئی ہے۔ اور دوسرا ریزن مجھے ایسا لگتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے کرنا، اور جب میں قرآن بولتا ہوں تو صرف قرآن، ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم بھی نہیں،
بخاری اور مسلم سیکنڈ سورس ہے اسلام کا. اسلام کا بھی اگر میں بول رہا ہوں تو بہت بڑی بات بول رہا ہوں، ویسے ہے وہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہی. صرف قرآن کبھی بھی اتحاد ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن ہی جو ہے ڈسپیوٹ کا جو ہے سلیوشن ہے. بخاری و مسلم سے کبھی بھی ڈسپیوٹ کا سلیوشن نہیں ہوگا. ڈسپیوٹ بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. تو ڈسپیوٹ کا جو سلیوشن ہے وہ قرآن سے ہی مل سکتا ہے، چاہے وہ انسانیت میں ڈسپیوٹ ہو یا بین المسلمین جو ہے کوئی ڈسپیوٹ ہو، شیعہ سنی ڈسپیوٹ ہو. اس کا جو سلیوشن ہے وہ آپ کو قرآن میں ہی ملے گا. اگر قرآن میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیے اور کہ وہ چیز ایز اے کانسیپٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ چیز ایز اے کانسیپٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. یہاں میں عملی زندگی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر میں کانسیپٹس کی بات کر رہا ہوں. یہاں میں ایمان کی بات کر رہا ہوں. اگر یہاں پر میں بلیفس کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی بھی بلیف آپ کو قرآن میں نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ لیجئے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں یہاں پر سنت کی بات نہیں کر رہا. سنت بھی آپ کو حدیثوں سے نہیں ملتی ہے، سنت جو ہے عملی تواتر سے آپ کو ملتی ہے، اور اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. اس میں بھی کوئی آپ کو جو ہے اختلاف نہیں ملے گا. جتنا بھی اختلاف آپ کو ملے گا روایت میں ملے گا اور فقہ کی کتابوں میں ملے گا، مولویوں میں ملے گا. تو قرآن اور سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور قرآن کو ہم لوگ جب چھوڑیں گے تو آرام سے جو فرقوں میں بٹیں گے، تو نہیں ہو سکتا بھائی اتحاد. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ایون جو ہے یہود و نصارہ سے بھی اتحاد کرنے کے لیے بولا گیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالی الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہم تم میں اور ہم میں یکساں ہے. اور اس میں کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ولا نشرک فیہ شیء، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ، دیکھیے نوٹس کیجئے ورڈ کو، نوٹس کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، کہ ہم لوگ اللہ کے علاوہ کسی بھی احبار اور رہبان کو اپنا رب نہیں بناتے. احبار و رہبان من دون اللہ کا ورڈ ہے. آپ دیکھیے اتنی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو احبار و رہبان سے کمپیئر کرنے تک آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہے. کیوں یہ بات ہوئی؟ اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کی؟ وہ اس لیے کی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے مولویوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور یہ مولویوں کی وجہ سے کبھی بھی اتحاد نہیں ہوگا. میں لکھ کے دیتا ہوں، اتخذوا احبار و رہبان اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے صوفیوں کو، اپنے سلفیوں کو جو ہے رب بنا لیا. تو جب تک ان لوگوں سے نجات نہیں پائیے گا، جب تک آپ مولویوں سے نجات نہیں پائیے گا، مولویوں سے نجات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں علماء پیدا ہونا نہیں چاہیے. علماء ہونا چاہیے پیدا. علماء کا کام ہے کہ دلیل سے بات کرے. کوئی بھی عالم دلیل سے بات کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس عالم کی پیروی نہیں کر رہے ہو، جو وہ دلیل دے رہا آپ اس کی پیروی کر رہے ہو. اور اس عالم کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اپنی ذات، کوئی ذاتی رائے دے رہا ہے، یا پھر کوئی بول رہا ہے کہ امام حنیفہ کا یہ رائے تھا، امام شافعی کا یہ رائے تھا، امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح کہا، تو یہ بحث اس کی رائے ہے، ان کی دلیل نہیں ہے. ان کی ذات کے وجہ سے، ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے کسی چیز کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا. وہ جو دلیل دیں گے اس کی وجہ سے کسی کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ دیا جائے گا، کیونکہ دلیل کو فالو کرنا ویسے ہی ہے جیسے اللہ کو فالو کرنا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بولتا ہے کہ دلیل کو فالو کرو. تو آپ جب تک دلیل کو فالو نہیں کرو گے تب تک جو ہے آپ کو علماء سے نجات نہیں ملے گا. تقلید جو ہے وہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تقلید اپنے آپ میں شرک ہے، میں بولتا ہوں تقلید شرک کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ تقلید سب پہلے قوموں میں بھی تھی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، کیونکہ ان کے باپ دادا اس دین پہ نہیں تھے نا. وہ دلیل کے اوپر جا ہی نہیں رہے تھے. ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ سامنے والا کیا بول رہا ہے. ان کو یہ لینا دینا ہے کہ ہمارے باپ دادا کیا کر رہے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اتحاد کیوں نہیں ہو رہا ہے اور کیوں نہیں ہوگا. مجھے امید بھی نہیں ہے کہ اتحاد ہوگا تب تک جب تک لوگ جو ہے قرآن کے اوپر نہیں آ جائے. اور انفارچونیٹلی یہ چیز نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ خود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نوٹ کرتے ہیں
کہ رسول اللہ وقال رسول یا ربی ان اتخذ ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔